اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کفن پر کلمہ لکھنا جائز ہے؟ اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ کفنی لکھنا اور کفن کے اوپر کلمہ لکھنا، قبروں پہ پھول ڈالنا، یہ ساری کی ساری جو بدعات اس امت کے اندر آئی ہوئی ہیں، میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ کفن کے اوپر کلمہ لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ثابت ہے، نہ اس طرح کرنے سے کوئی کسی کا عذاب ٹل جانا ہے، نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی حضور نے خود پڑھایا، اپنا مبارک کرتا کفن کے طور پر دیا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا۔ اس سے تو کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن قرآن کی آیات نازل ہو گئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نہ، ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ ہیں، مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ ویسے دعائیں مغفرت کریں۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ قبر کو اندر سے پکا کر سکتے ہیں اطراف میں اینٹیں لگا کے، سادہ اینٹیں لگائی ہوئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، باقی اندر سے پکا کرنے کی ضرورت ایسا ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر قبر بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو وہاں پہ آپ اگر اندر اس طرح کا وہ بکسہ بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ قبروں کو باہر سے پکا کرنے والا ایشو ہے۔ تو وہ اندر اگر اس طرح کا وہ معاملہ قبر کے اندر ہوتا ہے کہ بیٹھ جانے کے ڈر سے، بعض اوقات کہیں پہ ایسی نرم زمین ہوتی ہے کہ وہ قبریں پھر بیٹھ جاتی ہیں، بار بار تعمیر کرنی پڑتی ہیں، اس اعتبار سے آپ کر لیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اجتماعی ذکر بدعت ہے۔ اجتماعی ذکر جہاں جہاں ثابت ہے وہاں تو کوئی بدعت نہیں ہے، لیکن جہاں پر آپ نے خود سے ڈیوائس کیا ہوا ہے، جس طرح کے فرض نماز اجتماعی ایک اللہ کا ذکر ہے نا، اذان کے ذریعے بلایا جاتا ہے، پھر ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ اگر اس اجتماعی ذکر سے آپ وہ اللہ ہو کی ضربیں مراد لے رہے ہیں تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ اگر اجتماعی ذکر سے درس قرآن مراد لے رہے ہیں تو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جہاں بھی کہیں لوگ قرآن کے درس کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، جس طرح ہماری یہ مجلس ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو جن چیزوں کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے وہ تمام ذکر کی مجالس درست ہے۔ باقی یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور تماشے لگائے ہوئے انہوں نے کرنٹ شاہ کے نام کے اوپر اور طریقوں سے، اس کے اوپر میری آپ کرنٹ شاہ بھی لکھے تو میری ویڈیو کھل جائے گی، میں نے سارا اس کے اوپر ذکر کیا۔ میت یا مردے کے پاس ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں، ہاں ذکر کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر ایک اونٹ کا گوشت نہر کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2-2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں۔ قبر کے پاس بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا اس مردے کے لیے اور باقی جتنے لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرنا، یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ جب قبر کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، قرآن خوانیاں شروع کروا دیتے ہیں آن پیمنٹ، اور پھر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 40 دن تک 3 شفٹوں میں 8-8 گھنٹے کی مسلسل جاری رکھیں، تو پھر فرشتے حساب کتاب ہی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ روزانہ انتظار کریں گے کہ بندے ہٹیں تو ہم سوال کریں۔ یار بندوں کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی، حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جب دفنا کے لوگ جاتے ہیں نا اور مردہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے تو فرشتے داخل ہوتے ہیں، تو جب لوگ جائیں گے ہی نہیں، ایکولی رزلٹ کر لیں۔ وہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، نیک مردے کے لیے یہ راحت کا باعث ہوتا ہے کہ جو لوگ مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ گئے، میں نے ان پہ تکیہ کیا بھی نہیں تھا، اور مردے، ایسا مردہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی مجھے چھوڑ کے چلیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں جاتا ہے، اس کا مال اور اولاد باہر رہ جاتی ہے، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ یہ مقصد تھا اس کا، یہ نہیں تھا کہ تنویر بیٹا پڑھ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے والے ہیں، یعنی یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب کھڑے ہوں گے تو فرشتے نہیں شرمائیں گے، باقیوں کے سے شرما جائیں گے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کے جانے کے بعد فرشتوں نے آنا ہے، پھر تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی موجودگی نہیں ہے، آپ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہی ہے۔
تو آپ نے فراڈ مطلب اس طریقے سے مچایا ہوا ہے اس طرح کا. اور انہوں نے کیا, یہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے, اور ان چیزوں کا مذاق دیوبندی اڑا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دیوبندی اور بریلوی ان کے مشترکہ بزرگ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ تلقین لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے قبر پہ یوں انگلی رکھ کے تلقین کرنی ہے. بزرگ تو تمہیں پتہ ہے سانجے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اولاد کے حصول کے لیے تعویذ استعمال کرتے ہیں, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. کیا یہ عمل درست ہے؟ آپ کسی مندر میں بھی چلے جائیں نا, تب بھی آپ کو اولاد ہو جائے گی اگر ہونی ہے تو, اور ہو رہی ہے نا. ہندو کے مسلمانوں سے تو تعویذات نہیں لے کے جاتے, وہ تو اللہ نے اپنی مرضی سے دینا ہے, بس صرف آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہوتا ہے. اور وہ اولاد تو اللہ نے دینی ہوتی ہے, کھاتے میں کسی بابے کے ڈال جاتی ہے. اس طرح کے کئی واقعات میں نے اپنی ویڈیوز میں سنائے ہیں کہ اینڈ ٹائم کے اوپر شیطان جو ہے نا وہ انگلی کرواتا ہے کہ بھائی پہنچ فلانے دربار تھے. وہ اس طرح کے معاملات چھوڑ دیں اور اس قسم کے عقیدے رکھنا. تعویذ کے بارے میں کل میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے, آپ تعویذ لکھیں جادو ٹونا 786 92, وہ سنی نہیں ہے 786. وابی دے کتنے ہوندے نے 24, گدھ دے بھی 24 ہوندے جے. اور جال حق میں انہوں نے لکھا ہے کہ گدھ جس طرح گوشت خور ہے نا, اس طرح وہابی ایمان خور ہے. اس لیے گدھ کے بھی 24 ہیں اور اس کے وہابی کے بھی 24 ہیں. آپ جمع کر کے دیکھ لیں. وہ گاف جو ہے نا وہ کاف کے ایکویلنٹ لے لیتے ہیں نا, وہ جو حروف ابجد والا ٹیبل ہے نا, اس میں آپ گدھ کو آپ گنے نا 24 بنیں گے, وہابی کو بھی گنے تو 24 بنیں گے. کہتے ہیں دونوں میں یہ ریزیمبلنس ہے, اس لیے ڈبل 12 بولنا چاہیے, 24 نمبر نہیں بولنا چاہیے. Is any difference between men's and women's نماز؟ میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں. دیکھیں مین سٹرکچر تو نماز کی ایک جیسی ہے, باقی یہ جو اختلاف ہیں وہ ساری کمزور روایتیں ہیں. ایسی کوئی مضبوط روایت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈفرنس کلیم کیا جائے. یہ بہت بڑی بات تھی. بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک مین سٹریم کی 6 کتابوں میں آپ کو کوئی الگ سے چیپٹر نہیں ملے گا کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے. وہ جتنی روایتیں ہیں نا وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے, سنن کبریٰ البیہقی سے اٹھاتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی اسنادی حیثیت دیکھیں تو وہ خود مانتے ہیں کمزور ہے, لیکن کہتے ہیں تلقی بالقبول حاصل ہے. تو لیکن ان حدیثوں کا کیا کریں گے جو بخاری مسلم میں ہے کہ کتے کی طرح آپ نے بازو نہیں بچھانے. اس میں تو یہ عورتوں کے بازو بھی بچھوا رہے ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے اس کی ایکسیپشن کے لیے پھر کوئی صحیح سند کے ساتھ کچھ چیزیں لانی چاہیے. بہرحال ہمارے نزدیک تو ترجیح یہی ہے کہ مرد و عورت کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. وچ شر آف صحیح مسلم اینڈ صحیح بخاری آر گڈ یو ریکمینڈ؟ میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا, پھر وہ ایک فرقہ وارانہ چیز شروع ہو جاتی ہے. میرے خیال میں آپ شرح پڑھنے کی بجائے نا پہلے صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیں. جس طرح قرآن کا بھی میں کہتا ہوں پہلے تفسیر نہ پڑھیں, صرف ترجمہ پڑھیں, تاکہ آپ کو اوورآل ایک سٹرکچر تو کلیئر ہو قرآن و سنت کی. جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی انہیں نوٹ کرتے جائیں, بعد میں دیکھ لیں گے. شرح بریلویوں نے بھی لکھی ہے, اہل حدیث نے بھی لکھی ہے, دیوبند نے بھی لکھی ہے. آپ جس کی بھی پڑھ لیں, بس شرح پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ یہ شرح ہی ہے, شرح نہیں ہوئی ہوئی, شر نہیں ڈالا ہوا. ہمیں کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے جی رفع الاجدین جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. وہ مسلم شریف میں تو لکھا ہوتا ہے لیکن حاشیے میں لکھا ہوتا ہے, وہ امام مسلم نے نہیں لکھا ہوتا. امام مسلم نے جتنا لکھا ہے وہ بڑی ایمانداری سے لکھا ہے. گھوڑوں کی دموں والی وہ 4 حدیثیں جابر بن سمرہ والی ایک چیپٹر میں ہیں وہ, اور اس کے اوپر امام نووی نے باب باندھ دیا ہوا ہے. آج کے کسی امام نے نہیں, کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. لیکن یہ اس میں سے ایک عدم ذکر والی اٹھاتے ہیں کہ جی سرکش گھوڑوں کی طرح میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں. بھئی کس موقع پہ ہاتھ اٹھاتے وہ تو پھر پہلا بھی ہاتھ اٹھانا سرکش گھوڑے ہی ہو گئے. بعد والی بھی حدیث پڑھو, اس چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں, چاروں ایک ہی صحابی سے ہیں. اس میں وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں ساتھی کو یوں مسافہ کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھ زانوں پہ رکھو سرکش گھوڑوں کی مانند, جس طرح وہ دمیں ہلاتے ہیں یوں اپنے ہاتھ نہ لاؤ. اور دم ایسے ہی ہلتی ہے, ایسے نہیں ہلتی, کہانی پڑھی جاتی ہے. فوت شدگان کا خواب میں آنا,
اگر آپ اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اگر بری حالت میں دیکھ رہے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں۔ باقی اکثر لوگ جن کو مردے نظر آنا شروع ہو جائے نا، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ منو لین آئے سر۔ میں اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو 40 سال پہلے ایسے خواب آئے تھے کہ ان کو مردے لینے آئے ہیں، لیکن ابھی تک نہیں لے کے گئے الحمدللہ۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے، دوسری رکاب تک پاؤں لے کر جاتے، قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے ہوں گے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوں گے۔ باقی تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے اس طریقے سے، نہ نبی الاسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، نہ آپ نے کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھایا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ دے۔ صحابہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو وہاں تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ امام حنیفہ نے ایک ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے ہیں بعد میں خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے، اور دوسری ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے۔ اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ایک ٹانگ اور دوسری ٹانگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کوئی ان کو کوئی کرتب باز، کوئی جگلر بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر ایک نماز اور دوسری ٹانگ پہ دوسری نماز پڑھی ہے؟ اچھا لوگ کس طرح فخر سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں، 15 سپارے ایک لت اتے اور 15 ایک اتے پڑھے۔ یار بھائی 2 لتاں استعمال کرو، کسی نے منع کیتا ہے؟ اس میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں۔ آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر 15 سپارے پڑھیں، بلکہ جو بیان کر رہے ہیں نا انہیں کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیمانڈ کرتے، یہ ایک سپارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو 15 پارے آلموسٹ 7.5 گھنٹے بنے۔ 7 گھنٹے تو پہلے ایک لاتے کھلو کے 10 نہ منو، خالی نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ اور یہ کون سی سنت ہے؟ یہ ضرور سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر قیام کے دوران تھک جاتے تو ایک ٹانگ پہ تھوڑا وزن ڈال دیتے، یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے۔ نماز کا ایک پروٹوکول ہے، آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہو۔ یہ کون سا تماشا ہے کہ لات چکی ہے؟ ایک لات اٹھا کے، ایک لات چک کے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو رسی یوں پکڑی ہوئی ہو، خالی ایک ٹانگ پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے یار؟ ہاں جس کی 4 ٹانگیں ہیں نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے 3 ٹانگوں پہ، 2 ٹانگوں والا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ سیدھی سی بات ہے یار۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی۔ آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا، وہ عبادت کرتی ہیں اور اپنا جوڑا جو ہے نا اس سے باندھ لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران، تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے۔ آپ نے فرمایا کھولو یہ رسی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے، نفلی نماز، اس کے بعد آرام کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں، اپنی بیٹی کی رسی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، جو انہوں نے اپنا جوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں۔ اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی ہیں۔ جو رسیاں کھلواتے ہیں، یہ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ کیا دین بنایا ہوا انہوں نے؟ تو وہ تہائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص۔ تو اس میں یہ آج بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھیں اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے، تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ ہاتھ کی کن انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے زیادہ تر احادیث جو ملتی ہیں وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والی ہے۔ انگوٹھی والا پورا چیپٹر آپ کو مشکات کے اندر مل جائے گا۔ یہ جو چھوٹی انگلی کی ساتھ والی انگلی ہے، اس کے بعد یہ درمیان والی جو انگلی ہے، سب میں پہننا ثابت ہے۔ اور ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے الٹے ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس معاملے میں بہت سخت ہے نا کہ جی ہمیں گھڑی صرف دائیں ہاتھ میں باندھنی چاہیے، وہ اجتہاد کرتے ہیں انگوٹھی سے، تو انہیں بتائیں کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والی حدیثیں بھی موجود ہیں، لہٰذا اگر کوئی بائیں ہاتھ میں گھڑی باندھ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
وہ بھی سنت ہی ہوگا۔ علی بھائی اگر نابالغ بچہ اور شہید بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے تو نیک بزرگ کیوں نہیں؟ بالکل بنتے ہیں، کس نے انکار کیا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر باقی انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ میں نے عقیدہ شفاعت کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے، میں نے ذکر کیا ہے کہ نیک لوگ بھی کریں گے شفاعت۔ ہمیں اختلاف ہے آپ کے بابوں سے، جن سے ہم نماز سنیں وہ نہیں آئے گی، ترجمہ تو خیر سننا ہی نہیں، وہ تو بہت زیادہ بےزتی کرنے والی بات ہے۔ ترجمہ اسی بسم اللہ دا نہیں سننا، ہاں ترجمہ سننا اسی تشہد دا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ این نے جے ٹوٹے دا اے جتنے پیر مرید کر رہے نظر آئے دا ترجمہ سناڑ، 99.9% لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ تو اللہ سے ڈریں، کس قسم کی چیزوں کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں؟ تو یہ سارے شفاعت کریں گے بشرطے کہ وہ خود اس قابل ہوئے۔ کیا خبر واحد دلیل ہے؟ اگر نہیں تو بعض حضرات مثلا جاوید احمد غامدی صاحب، یار یہ میں اس حوالے سے موقف بیان کر چکا ہوں، یہ جو وہ کراچی والے بھائی کا سوال لکھا ہے اس کے اوپر میں بول چکا ہوں۔ میرے بھائی غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، میرا ایک پورا سیشن مجلس نمبر 96 ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں میں نے تفصیلی بتایا خبر واحد کو نبی الاسلام نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ کئی معاملات میں تو ہوتی خبر واحد ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ نبی الاسلام نے ایک صحابی کے کہنے کے اوپر بھی سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، چاند کا فیصلہ کر دیا۔ ایک عورت کے کہنے کے اوپر رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر دیا۔ امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے اس چیز کی دلیل میں کہ خبر واحد بھی حجت ہے۔ ہاں اگر وہ خبر واحد کسی اجماعی مسلمانوں کے مسئلے کے جو تواتر سے آ رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے تو ظاہر ہے پھر اسے منسوخ تصور کیا جائے گا یا راویوں کا وہم تصور کیا جائے گا، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ نزاع کی حالت میں شیطان کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے کیا ان میں سے بے ایمان بھی جا چکے ہوں گے؟ واللہ عالم، میں بھی پاسبلٹی تو ہے اس چیز کی، لیکن آپ کلمے کا احترام کریں مہربانی کر کے، جو مر گیا اسے مسلمان ہی سمجھے۔ آپ کے سامنے تو اس نے کوئی ایسے کلمات کفر نہیں بکے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اگر پڑھ لی جائیں تو ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، اور جو کچھ اس میں مانگا گیا اللہ سے وہ مل جائے گا۔ تو وہ ساری کی ساری ایمانیات ہی ہیں، آپ کا ایک تجدید ایمان ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ کر کے سوئیں انشاءاللہ، ستے خیر ہے۔ اکثر علماء سے سنا ہے کہ اگر مرتے وقت کسی مسلمان کا ایمان سلب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن آپ اچھا گمان رکھیں، اچھے اعمال کریں، کوئی زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں، دنیا میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کے اگینسٹ بھی آپ کے معاملات 0 سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یہ آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ نکل آئے، وہ اللہ کی تقدیر غالب ہو، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جس نے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کی تو آخرت میں اسے پتا چلے کہ جی میرا تو سب کچھ ہی 0 ہو گیا۔ نہیں، وہ 0 صرف اسی صورت میں ہوگا جب اس نے کوئی ایسے اعمال کیے ہیں، شرک کیا ہوا ہے یا ریاکاری کے لیے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے لیے کر بھی نہیں رہا ہوتا، ریاکاری کے لیے۔ تو انشاءاللہ ستے خیر ہیں، بے فکر رہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان کریں۔ ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین۔ Are there any fiqh books written by امام حنیفہ؟ ڈائریکٹلی تو ان کی طرف ایک کتاب فقہ الاکبر مشہور ہے، وہ کتاب بھی نہیں، کتاب چی اتنی سی۔ فقہ اکبر فقہا کی لینگویج میں عقائد کو کہتے ہیں، اور فقہ اصغر فروعی چیزوں کو کہتے ہیں، وہ اصولی چیزوں کو، ان کی طرف منسوب ہے۔ یہ مسند ابی حنیفہ ایک حدیث کی کتاب کہتے ہیں،
وہ تو خود حنفی مانتے ہیں کہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، وہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے ایک، تو ان کے شاگردوں نے ان کی چیزیں جمع کی ہیں ظاہر ہے، اور پھر بعد میں اس میں کئی چیزیں ایسی بھی ایڈ ہو گئی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، جس میں 550 احادیث ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جو غلط مسائل ہیں ان کے اوپر، اور یہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے آلموسٹ 100 سال کے اندر لکھی جا چکی تھی۔ 150 ہجری میں امام حنیفہ فوت ہوئے ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے جو آتھر ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، وہ 235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی امام صاحب کے مرنے سے 85 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو چکے تھے، یعنی یہ انہی 60-70 سالوں میں کتاب لکھی گئی ہے۔ اس زمانے میں اس کا مطلب ہے کہ ان کے فتوے واقعی کوئی ایسے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف تھے، جس کا رد اس زمانے کے بڑے محدثین نے کیا۔ فرض نماز کے بعد بلند آواز میں ہی کلمہ پڑھنا بدعت ہے یا باقی سنت اس کا؟ صرف بلند آواز میں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر، بس، باقی سارے آہستہ آواز میں۔ یا ایک روایت ہے، وہ بھی خیر اس کے اوپر بھی کوئی شاکی پڑتا ہے، مسلم شریف میں تو ہمیں وہ الفاظ نہیں ملے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مشکات والوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا بلند آواز سے، اور ریفرنس دیا مسلم کا، مسلم کھولیں تو اس میں کوئی نہیں موجود۔ تو مجھے لگتا ہے ان سے مس ہینڈلنگ ہوگی ہے اس حوالے سے، یا کوئی الفاظ کے چناؤ میں ان کو ایسا شائبہ ہوا، اور اسی سے وہ بریلوی پلی لیتے ہیں۔ لیکن 2 نمبری کیا کرتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ اور آگے ڈاٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ یہ لا الہ الا اللہ جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، صرف یہ والا نہیں اس میں لکھا، وہ ایک دفعہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، یعنی جب وہ چھوٹے تھے گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے تو جیسے ہی بلند آواز میں پوری مسجد میں سے آواز آتی تھی اللہ اکبر، تو وہ سمجھ آتے تھے کہ نماز مکمل ہو گئی۔ یہ سنت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ جو پورشن ہے یہ آہستہ آواز میں ہی ہے جو مسلم شریف میں ہے، بلند آواز سے صرف اللہ اکبر ہے، وہ بھی ایک دفعہ۔ تو وہ تو صرف اہل حدیث ہی عمل کر رہے ہیں، یا چاند ایک دیوبندی کر رہے ہیں، اب بریلویوں نے بھی دیکھا دیکھی شروع کر دی ہے، باقی یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ تو ثابت ہی کو نہیں، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے۔ علی بھائی کیا ماتم کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے جی، بدعت ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے ماشاءاللہ، ایک نہیں کئی ایک ویڈیوز ہیں۔ کیا والدین کی بہتری کے لیے ان سے سختی سے بات کر سکتے ہیں؟ سختی سے بات کرنے، ان سے تو نرمی سے بات کریں تو ان کی بہتری کوئی نہیں ہوتی ہے، سختی سے کدھر انہوں نے آپ کی بات سننی ہے؟ قرآن میں تو حکم ہے کہ نرمی سے بات کرنی ہے، سختی سے بات کرنے سے کچھ نہیں ہونا، نقصان ہی ہونا ہے۔ علی بھائی اگر لڑکی کا باپ شادی کے بعد راضی ہو جائے دوبارہ نکاح کریں؟ جی دوبارہ تجدید نکاح کر لیں، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 گواہ بٹھائیں اور ایجاب و قبول کر لیں نئے حق مہر کے عوض۔ میرا گوشت کا کام ہے، احتیاط کے باوجود بھی اکثر خون کے نشان کپڑوں پر لگ جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں یار، وہ خون پاک ہے، کھانے کے اعتبار سے بہتا ہوا لہو نجس ہے، لیکن کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ آدھی بات تو اب سارے مان چکے ہیں، کل تک آپ کو پتہ یہ کہتے تھے پرفیوم جو ہے اس میں الکوہل ہے، الکوہل شراب ہے، شراب کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک اور نماز نہیں ہوتی۔ ہوں سارے مولوی چھس لا کے آتے نا۔ ہاں اب انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ الکوہل یا شراب پینا حرام ہے، شراب کپڑوں کو لگ جائے تو خود شراب اس اعتبار سے نجس نہیں ہے۔ ہم نے کہا واہ کیا بات ہے، تو یہ پہلے نہیں تھا پتا امام حنیفہ نے آپ کسی کو کوئی واٹس ایپ بھیجا ہے؟ ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ خون ہو یا شراب ہو اس کا پینا حرام ہے، یہ کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ صحابہ کی زندگیاں تو جنگوں سے عبارت تھیں، وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ وہ ہر وقت اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے۔ اس زمانے میں تو
میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، خون اتنی آسانی سے رکتا بھی نہیں تھا، کئی صحابہ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. آج کے دور میں وہ زخم ہو تو کتنے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے، جو اس زمانے میں لوگوں کا خون رکتا نہیں تھا، لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. سب سے بڑی بات، خون کسی کا اگر جنگ میں ضائع ہوا ہے تو آپ اسے خون لگا نہیں سکتے تھے. یہ تو بمشکل 100-150 سال کی گیم ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ خون ایک انسان کا دوسرے کو لگ سکتا ہے، لیکن وہ بھی بلڈ گروپس کے ساتھ. اگر گروپ ڈیفرنٹ ہو تو خون لگاتے ہی اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ کلاٹس بن جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بغداشی والے بزرگوں کو، انہوں نے یہ گروپ خون کے جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں. پھر اجمیشی والوں نے وہ سرنج تیار کی، ہاں، اور وہ مشین جو ہے وہ ایک دوسرے کسی تیسرے شریف صاحب نے تیار کی، جس سے پتا چلا کہ بلڈ گروپ ہم چیک کر سکتے ہیں. ورنہ تو یہ لوگ آج بھی مرتے خون ضائع ہونے کی وجہ سے. میں معذور ہوں اور میرے بچے بھی معذور ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا آگے، چاند گرین ہے کی وجہ، اور نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ دے بندے ہو ایدی وجہ نال کچھ نہیں ہوا. یہ چیزیں آزمائش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. ہر بندے کی اللہ نے آزمائش ڈفرنٹ کی. آپ معذور ہی ہیں نا، آپ کے بچے معذور ہیں. یہاں پہ کروڑ پتی لوگ ہیں جن کے بچے جو ہے نا تھیلیسمیا کے مریض ہیں، ہر مہینے انہیں خون کی بوٹلز لگتی ہیں، نہ لگے تو مر جائیں. پوری زندگی کے لیے ان کے ساتھ ایک روگ لگا ہوا ہے. چھوڑ دیں، بڑی بڑی آزمائشیں لوگوں پہ، اللہ کا شکر ادا کریں. یہ کو 5-6 کی بندے نے سوال لکھے، میں پیچھے نیچے کر رہا ہوں، باری یہی تو پڑھوں گا. سید قطب کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ یار موقف اس طرح نہ لیا کریں مجھ سے. ان کے کہتے ہیں جی ایک فالوور ہے جو یوتھ کو یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے یوتھ کو بھڑکائیں جی، خوب نکلنا اس میں سے کچھ نہیں ہے. آپ اس یوتھ کو بھڑکا رہے ہیں جنہیں نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ نماز کا طریقہ آتا ہے، نہ توحید آتی ہے. میں ان لوگوں کے بارے میں جو بیٹھ کے خلافت کے اوپر اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، خلافت کو ہم بھی پروموٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پہلے مسلمانوں کو آپ ڈیٹم لیول کے اوپر تو لے کے آئیں. 5ویں کلاس کے بچے کو آپ PhD کلاسز پڑھا رہے ہیں، یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ. جب تک یہ قوم نماز ہی نہیں پڑھتی، اس کے عقیدی توحید کے مطابق نہیں، کون سی خلافت نامزد ہوگی اس کے اوپر؟ خلافت کے پھر رزلٹ تو یہ نکلنا چاہیے کہ مزار سارے گرائے جائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مجھے مولا علی نے کہا کہ میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جو رسول اللہ نے میرے ذمہ کیا تھا، کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں اسے زمین کے برابر کر دوں، اور کوئی تصویر دیکھوں اسے مٹا دوں. تو مولا علی نے تو اپنی خلافت میں یہ کام کروایا ہے. تو آج خلافت قائم ہو اور پاکستان میں میجورٹی بریلویوں کی ہو، میں دیکھتا ہوں کون مزار گرا سکتا ہے. دنگا فساد اور قتل و غارت ہی ہوگا. لہٰذا پہلے لوگوں کی ایجوکیشن کریں. یہ وی لاگس کے ذریعے لوگوں کو ورگلانا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. یہ بس AC والے کمرے میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر لینا بہت آسان ہے. پریکٹیکلی کام کریں جس طرح ہم نے کیا ہے، کہ آپ ایسی جنریشن تیار کریں جو اس انقلاب کو پھر آگے لیڈ کریں، نہ کہ صرف انقلابی باتیں کر کے، اور اصلاح کوئی بھی نہیں ہے. چھوٹی بچیوں کی تربیت کے لیے کوئی ایسی کتاب جس میں امہات المومنین کی زندگی کے پہلو بیان ہو؟ جی اس کے لیے آپ دارالاسلام پبلیکیشن میں چلے جائیں، ہر لیول کی آپ کو بک مل جائے گی، بچوں کے اعتبار سے، نوجوانوں کے اعتبار سے، بچیوں کے اعتبار سے، کئی کتابیں. Is it necessary to move شہادت فنگر ان تشہد؟ نیسیسری تو نہیں ہے لیکن سنت ہے. اگر کوئی انگلی نہ بھی اٹھائے اس کی نماز درست ہے. علماء اور بزرگوں کا سالانہ عرس منانا جائز ہے؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی. مرے ہوئے لوگوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ ہمیں حکم ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے آپ دیکھ لیں. عرس وغیرہ کوئی نہیں. کیا شرک فی الدعا بھی شرک فی الذات کی طرح کبھی معاف نہیں ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. شرک فی الذات اور شرک فی الدعا ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اکٹھا ذکر کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ ہے کہ کسی کو گیون سرکمسٹانسز میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی، ہم صرف کلمہ گو مشرکین کے بارے میں نہیں، میرا تو نظریہ کافر مشرکوں کے بارے میں بھی یہ ہے، اگر ان کو گیون سرکمسٹانسز میں کوئی بات صحیح سمجھ نہیں آئی اور ان کا اجمالاً عقیدہ توحید ٹھیک تھا، جزیات میں شرک کے باوجود،
تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی درگزر کا معاملہ کر سکتا ہے. لیکن دنیا میں ہم پیٹ مسئلہ یہی بتائیں گے کہ شرک معاف نہیں ہوگا، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اگر کسی شخص کی جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو پھر نیک کام کرنے اور برے کام سے بچنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال کر رہے ہوں گے وہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہوں گے، جو برے اعمال کر رہے ہوں گے وہ جہنم کے لیے پیدا ہوں گے. لہٰذا اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو اچھے بچوں کی طرح کام شروع کر دیں اچھے، اور اگر آپ نے جہنم میں جانا ہے تو برے کام شروع کر دیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کام برے کر رہا ہے اور وہ جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہے. یہ سوال مولا علی نے بھی حضور سے کیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو نبی الاسلام نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ نیک اعمال کرو، جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت کے اعمال آسان ہوتے جائیں گے، اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے برے اعمال آسان ہوتے جائیں گے. تو آپ نیک اعمال شروع کر دیں. اگر نیک اعمال کرنے پہ آپ کو استقامت مل رہی ہے تو آپ انشاءاللہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اگر آپ نیک اعمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بیٹھ کے روئیں، پھر جہنم ہی جانا ہے انشاءاللہ. تیاری کریں جہنم کی. یہ کیا تقدیر کی چیزوں جو ہے نا وہ اللہ کا علم ہے میرے بھائی، اللہ کا علم، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ چونکہ میں نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ ہوگا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے تو نے فیل ہو جانا ہے، اور وہ خالی پیپر دے کے آئے، محنت بھی نہ کرے اور کہ جی استاد نے پہلے ہی فرماتا سی. وہ استاد کی اسیسمنٹ تھی. اگر تو آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے وہی کے ذریعے کہ آپ جہنمی ہیں تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں نمازیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو کسی کو نہیں پتا تو وہ کام کریں جو نبی اسلام نے پھر قرآن کی آیات تلاوت کی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اطاعت کی روش اختیار کی، تقوی اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچر ہیں، مسئلہ 103 اور 104 ABC، وہ آپ دیکھ لیں. ہمارے ہاں مغرب عصر کے 1.5 گھنٹے بعد ہوتی ہے، تو کیا عصر کی نماز دیر سے پڑھنا ہو جاتی ہے؟ البتہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب بالکل زرد ہو جائے نا سورج، آخری جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں منافق کی نماز سے کہا گیا ہو جاتی ہے نماز. افضل تو ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے پہلے ہو، لیکن ہو جاتی ہے. کیا عورت کا پتہ نہیں کیا لکھا مجبوراً نوکری کرنا ٹھیک ہے کہ وہ بھائیوں سے مانگ کر کھا رہی ہے یا نہ مانگ سکے؟ ٹھیک ہے، کر سکتی ہے، لیکن پھر وہ ساری شرائط کے ساتھ، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو. تو یہ تو مشکل ہو جائے گا سوائے ٹیچنگ کے شعبے کے. اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے بھائی اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو زیادہ غیرت مند بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اوور غیرت ہی ہے. اس طرح کی غیرت اسلام نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں کہ عورت گھر سے باہر نکل جائے. اس معاشرے کی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بیوہ عورت کو سپورٹ کرے، اس کے بھائی کر رہے ہیں، پھر کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ نے جا کے نوکریاں کرنی ہیں. البتہ اگر وہ خود بھی غریب ہے، نہیں سپورٹ کر سک رہے، پھر ایک علیحدہ بات ہے. یار یہ ایک ہی بندہ ہے جس نے میرا خیال کو 40-50 سوال لکھ کے بھیج دی ہیں. آپ لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے یار، کیوں ایک بندہ اتنے سوال لکھ کے بھیجتا ہے؟ 1 یا 2 لکھا کریں، خود بھی آپ خیال کیا کریں یار، باقیوں کو بھی موقع دیں. پھر پرچیاں نہیں مکڑی ہیں، لوگوں نے کہنا میری پرچی تو آئی نہیں. کیا مزید کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ہو جاتے ہیں. رہ گیا وہ حدیث میں جو آیا نا کہ آپ نے شرمگاہ کو دھونا ہے، تو ظاہر امپلائڈ ہے جب شرمگاہ آپ دھو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ ناپاک ہوئی ہے، تو جن کپڑوں پہ لگی ہے وہ بھی ہے. اور اگر کسی کو پرماننٹلی کوئی مرض ہے تو وہ انڈر ویئر یوز کرے اور اس کے ساتھ ٹیشو پیپر یوز کرے، صرف ٹیشو چینج کر لیا کرے. حجر ابن عدی کیا مولا علی کے ساتھی تھے؟ جی بالکل. سیدہ عائشہ کا قاتل کون؟ اس میں نے حجر ابن عدی کے حوالے سے جو حاکم کی حدیثیں وہ بیان کی ہیں. شیعان علی میں سے تھے، صحابی ہیں. جس علاقے میں انہیں قتل کروایا امیر شام نے، وہ علاقہ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے فتح کیا ہوا تھا. کیا نماز کے لیے اقامت میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ پھیرنا بھی؟ جی ثابت ہے ابو داؤد میں، لیکن اس صورت میں جب اذان ترجیح ہو رہی ہو، جس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ کہا جائے اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ کہا جائے، اس کی اقامت ڈبل ہوگی، جس طرح حنفی کہتے ہیں. عام حالت میں بخاری میں حدیث ہے واضح کہ نبی الاسلام اذان کے کلمات
دوہرے اور اقامت کے اکہرے تعلیم فرماتے تھے. حنفی کیا کرتے ہیں؟ اذان اٹھاتے ہیں ادھر سے، اقامت اٹھاتے ہیں ادھر سے. تو یہ تو غلط کرتے ہیں. اہل حدیث کی مساجد میں آج بھی اذان ترجیح ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ دیتے ہیں. اس میں آپ نے جو ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد پھر واپس پلٹنا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، 4 دفعہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ اقامت کہتے ہیں ڈبل کہتے ہیں. اگر قبر گر جائے اور اس میں پانی بھر جائے تو اس پر مٹی ڈال دیں یا دوبارہ تعمیر کریں. دوبارہ تعمیر کرنے سے مراد مردے کو نکالنا ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دیں. آپ پانی نکال لیں، اس کے بعد دوبارہ اسے اوپر سے جس طریقے سے بند کر سکتے ہیں کر دیں. کیا دنیا میں کوئی جنتی دروازہ ہے؟ نہیں جی، دنیا میں کوئی جنتی دروازہ نہیں ہے. خانہ کعبے کا دروازہ بھی جنتی نہیں ہے. ہاں جی، جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. بخاری مسلم میں آیا کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک، جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. بس یہ ایک ہے. باقی یہ جو ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر صاحب کی وائف نے جو اپنے علاقے میں بنایا ہوا ہے نا وہ پاک پتن میں، وہ سارا جعلی ہے جی، کوئی نہیں. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک بندے نے لکھا ہے کہ مجھ سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کریں، اگے بھی ٹورو ہوں. ہاں، ایک بندہ کہا ہے جی مجھے اتنے عرصے سے بھوک لگی ہوئی ہے. بھائی کھانا کھاؤ، نہیں ہے تو آپ کو سموسے کھلا دیتے ہیں ادھر. ہاں، اگے ٹورو، توبہ کرو، دیٹس آل. پیچھے سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی. یہ روحانیت کی دنیا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے پاسبل ہو گیا کہ ایک توبہ سب کچھ کر دے گی. جی اگر ایک فارمیٹ کا آپشن آپ کی پوری ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کر سکتا ہے تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو آئی ایم سوری بولنا یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولنا یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بولنا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، 70 نمبر. 3 بڑے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں. شرک جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ، قتل نہ حق حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ، اور زنا سوشل اعتبار سے، حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بڑا گناہ. یہ 3 گناہ اللہ نے گنوا کے کہا ہے اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اندازہ کریں، یہ تو قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. حدیث میں تو بہت کچھ ہے. گناہ کبیرہ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی تفسیر سے. ڈاکٹر اسرار کی تفسیر بیان القرآن میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسولوں کا قتل نہیں کیا جاتا جبکہ نبیوں کا قتل کیا جاتا ہے. آپ کی ویڈیو میں آپ نے رسول اللہ کے زہر پینے والی بات، اس پہ میں نے اس میں روشنی کافی ڈالی ہوئی ہے میرے بھائی. 10,000 واٹ کا بلب میں نے روشن کیا ہوا ہے اس میں کہ نبی علیہ السلام کی خواہش اللہ نے پوری کی ہے. وہ آپ اس طرح قتل نہیں ہوئے کہ آپ کافروں کے ہاتھوں آپ کو شہید کر دیا جاتا. 4 سال پہلے ایک زہر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زہر کا غلبہ حضور کے اوپر کیا. جس اللہ نے 4 سال سے اسے روکا ہوا تھا وہ 40 سال اور بھی روک سکتا تھا. وہ آپ کو آنری ڈیتھ دی گئی ہے، ورنہ قرآن میں واضح ہے واللہ یعصمک من الناس. اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. رسول اللہ کا قاتل کون؟ میری اس پہ ایک پوری تفصیلی ویڈیو ہے 1.25 گھنٹے کی، جو شیعہ نے اعتراض کیا تھا بخاری کی حدیث لدود سے کہ حضور کے منہ مبارک میں چند اصحاب نے زہر ٹپکا دیا تھا اور کافی سارے جھوٹے ایلیگیشن لگائے. میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا، وہ آپ دیکھ لیں. حنفی نماز جنازہ کا طریقہ درست ہے؟ کیا کسی فوت شدہ کا جنازہ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی فاتحہ تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اگر وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو آپ تیزی سے اپنی پیچھے فاتحہ پڑھ لیں، اگر رہ گیا تو جا کے آپ اس کی قبر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں دوبارہ سے. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے بخاری مسلم میں، آپ نے شہدائے احد کے وفات کے 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی تھی. کیا اہل تشیع کا ذبیحہ یہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے؟ جی اعلیٰ حضرت کے نزدیک اہل تشیع نہیں، بریلوی صرف پاک ہیں. ان کے علاوہ جتنے ہیں دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی، سب کا ذبیحہ جو ہے وہ مردار ہے اور وہ مرتد ہیں. ہاں قرآن و حدیث کے نزدیک ساروں کا ذبیحہ جو ہے نا
وہ پاک ہی ہے. اب آپ ایک فرقے کو خاص ٹارگٹ کیوں کر لیتے ہیں؟ صرف ایک جو ماحول بنایا گیا ہے سعودیہ اور ایران کی ٹسل کی وجہ سے، یہ آج تک کبھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث کا ذبیحہ یا دیوبند کا ذبیحہ حلال ہے. یہ شیعہ کے ذبیحے کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے نا آپ کا. اللہ کے بندوں، قرآن میں ہے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. سورہ المائدہ میں اگر وہ اللہ کا نام لے کر یہود و نصارہ بھی اگر ذبح کرے تو وہ حلال ہے. تو آپ شیعہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کو لطیفہ ہی سنا سکتا ہوں. اس لطیفے کے اوپر وہ ہمارے شہزاد بھائی بتانے لگے، ان کے ایک دوست ہیں وہ شیعہ تھے، انہوں نے کبھی کسی سنی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی. انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سنی نماز کس طرح پڑھتے ہیں. سنی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، شیعہ ہاتھ کھول کے. وہ ایک دفعہ سفر میں تھے، وہاں پہ کسی مسجد میں گئے تو انہوں نے نماز پڑھی. وہ مسجد دیوبندیوں کی تھی. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کافی سارے دیوبندیوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ تو نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ تہاڈا بھلا کرے، میں بھی تو پوچھنے لگے سا کہ تسی کس طریقے سے نماز پڑھی ہے. جا اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، میں بھی آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ میں نے تو اس طرح کبھی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا، آپ لوگ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں نا اپنی اینک لگا کے کسی کے بارے میں، وہ بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی سوچ رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، ان چیزوں سے باہر نکلیں. آج تھوڑی میں نے تسلی کروائی ہے شروع میں. طلاق کے علاوہ اور کس وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح صرف کلمات کفر بکنے سے ٹوٹتا ہے. باقی میاں بیوی ناراض ہو کے 10 سال سے دوسری جگہوں پہ رہ رہے ہیں، یا خامند اور بیوی نے آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں کیا، کسی چیز سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا. یا اس طریقے سے ازدواجی تعلق جو ہے غلط طریقے سے قائم کیا ہے، میں نے اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، کسی طریقے سے نکاح نہیں ٹوٹتا سوائے ایک کلمات کفر کوئی بک دے پوری انٹینشن کے ساتھ. ایک تو ہے اسے پتہ نہیں تھا، تو پھر آپ اسے تجدید ایمان بھی کروائیں گے، تجدید نکاح بھی کروائیں گے. ادروائز نکاح نہیں، ایک بڑی مضبوط چیز ہے، ٹوٹتی نہیں ہے جب تک کہ یہ جو مرد ڈان بننے کی کوشش نہ کرے. اگر عشاء کی نماز سکپ ہو جائے تو اگلے دن وتر پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہی طریقہ ہے جی جس طرح پہلے ہے، بس یہی ذہن میں ہوگا کہ جو رہ گئے تھے وہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ اگر کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو اگلے دن جب اسے یاد آئے تو وہ وتر پڑھ لے. وتر تاکیدی سنت ہے اس لیے کہا گیا، لیکن یہ بھی واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، افضلیت کے درجے میں. باقی فرض کی قضا یہ صرف. علی بھائی، بنو امیہ کی حقیقت آپ پر کب کھلی؟ اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ میرے پہ بنو امیہ کی حقیقت ایکچولی اگر کھلی ہے تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے جو خلافت کے اوپر 12 لیکچرز تھے نا، آپ نہ پوچھیں کہ کیا کیفیت تھی. میں یعنی اس کے بعد پھر مولانا اسحاق صاحب کو ملنے کے لیے بھی گیا، میں نے پوری رات جاگ کے وہ ویڈیوز ختم کی تھی. میرا بس نہیں چلتا تھا. پھر دیکھو نا، میں کم چک دیتا نا، توحید منو سمجھ آئی ہے تو میں بابے چک چٹے نے. ہاں، جب مجھے اہل بیت کی شان کا اندازہ ہوا اور بنو امیہ کی بدماشیوں کا، تو دیکھ لیں نہ زندہ بنو امیہ نہ مری ہوئی بنو امیہ پناہ مانگتی ہے. ان کو اللہ کے فضل سے مالک اشتر کا نام آپ بھول چکے، آپ نام لیا کریں انجینئر محمد علی مرزا. مالک اشتر تو ان پرانی گل ہو گئی. علی بھائی، آپ کی رفع دین پر سیالکوٹ کی کسی مسجد کی واقعی ویڈیو میرے والد صاحب کو بھی کتاب و سنت کے منہج پہ آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے. اچھا، پلیز فردر ایکسپوز دیز ٹائپ آف سٹوریز. ہاں، سٹوریز تو الحمدللہ میں ایکسپوز کرتا رہتا ہوں. اس کے لیے آپ دانی بھائی آفیشیل دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے جی. اور باقی کئی لوگوں نے آپ چینل بنا لیے ہیں. اینٹی بابیالوجی بھی ایک چینل ہے ہمارے ایک بھائی کا، وہ بھی آپ دیکھیں. علی بھائی، ہم کتاب و سنت کے منہج پر آنے سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امیر شام اشرم و اشرم میں سے ہیں. کیا یہ صرف ہماری غلطی تھی یا واقعی یہ کہانی مشہور ہے؟ ویسے یہ اتنی بھی مشہور کہانی نہیں تھی اشرم و اشرم والی. پتہ نہیں کس نے آپ کو بتا دیا. امیر شام تو کبھی بھی اشرم و اشرم میں نہیں ہے، نہ حاکچار یار میں کبھی دیوبندیوں نے ان کو ذکر کیا تھا. شاید آپ کو اندر خانے کسی نے بتایا ہو. اس طرح کی باتیں مجھے بھی سننے کو ملی ہیں، لیکن اوور آل نیریٹو یہ نہیں کبھی بھی سنیوں کرا کہ انہوں نے کبھی اشرم و اشرم میں امیر شام کا نام بتایا ہو. وہ تو وہی انہیں 10 صاحب کا نام ہی بتاتے ہیں. آن لائن سوالات پوچھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ای میل کر سکتے ہیں؟ ای میل چھوڑ دیں. آن لائن کے لیے شاید اور بلال کے چینل پہ روزانہ وہ 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں نا، رات کو 10:30 سے 12:30 تک.
بعض اوقات 10 سے 12, بعض اوقات 11 سے 1 ان کی روزانہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ادر دین ہفتہ اتوار. تو آن لائن آ کے آپ سوال ویڈیو میں آ کے ریکارڈ کروائیں, میرے تک پہنچ جاتے ہیں. میں پھر جمعرات والے دن جن سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا دوسرے ملکوں کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے لائیو بات کر لیتا ہوں, اور جمعے والے دن ساروں کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں. سر میں نان مسلم ہوں, اسلام کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ کرنا یہ آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھیں جی, اسلام کے بارے میں آپ جان جائیں گے. اسلام وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. علی بھائی افسوس, ایک میری ویڈیو بھی ہے نان مسلم یا نیو مسلم کیا کرے, نیا نیو مسلم کیا کرے, کون کون سی کتابیں پڑھے. اس میں پہلی اور آخری کتاب قرآن ہی ہے جی پڑھنے کی, بعد میں باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. علی بھائی افسوس, یہ فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اکٹھے نہیں ہوئے, لیکن بنو امیہ کے دفاع پر اکٹھے ہوئے ہیں. نہیں, بنو امیہ کے دفاع پہ بھی کوئی نہیں اکٹھے ہوئے, بے فکر رہیں. یہ چاند ایک لوگ ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں. شیعہ تو کوئی نہیں ان کے ساتھ بنو امیہ کے مسئلے میں. اب آ جائے بریلوی, تو بریلویوں میں کیا حنیف قریشی صاحب ان ناسبیوں کے ساتھ کھڑے؟ مفتی منیب صاحب نے ایک بیان دیا تھا, پھر بالکل پلٹ گئے. انہوں نے بالکل پھر اپنی موجودگی میں یہ جو امیر شام کے حق میں نعرے تھے انہوں نے کہا تھا یہ نہ لگائیں آپ, سیاست معاویہ زندہ باد, انہوں نے کہا یہ نعرہ نہ لگاؤ. تو ایسا نہیں ہے. اس طریقے سے دیوبندیوں میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب آپ کیا کہیں گے کہ بنو امیہ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. چند لوگ ہیں ہر جگہ, لیکن یہ دیکھ لیں یہ ہے بزدل ہیں. جس طرح ہم نے انہیں للکارا ہوا ہے نا, بھیگی بلی بنے ہوئے, ہاں بڑے طریقے سے, نہیں جی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ اس طرح کر کے بات کرتے ہیں. سامنے آگے نہیں کوئی بات کر سکتا, انہیں پتا ہے وہ گاٹے فٹ ہو جائے گی. جو بات کریں گے وہ آدھی کریں گے, وہ ہم پکڑ لیں گے. کانا یکتب الوحی, وہ وہی لکھا کرتے تھے. ہم نے کہا کھولو, ساتھ کیا لکھا ہوا ہے, خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, اور راوی کہہ رہے کہ پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرا. پوری روایت بیان کرو نا دلائل النبوہ امام بیہقی سے. ایک گلے پھاڑنے والے مولوی نے کہا تھا جی میرے ساتھ مبالغہ کر لو. میں کہا چٹ دے, تو مبالغہ علی حدیث مسلم شریف دی پوری اپنے ممبر تو بیان نہیں کر سکتا. تو قسطوں پر اشیاء لینا کیسا ہے؟ جائز ہے. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے, آپ لکھیں حلال اور حرام کاروبار تو میری ویڈیو کھل جائے گی. 4 اصول بتائے ہیں اس میں. چیز آپ قسطوں پہ لے سکتے ہیں اور اس کی قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ کموڈٹی انوالو ہو جائے پھر سود ختم ہو جاتا ہے. سود پیسے کے بدلے پیسے. باقی تو پھر سوال رائے نہ گواہ بن سکتے ہیں, کیوں نہیں بن سکتے. 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں اگر دوسری رکعت کے تشہد میں درود پڑھ لیا جائے تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا. جی پڑھ لیں تو افضل ہے, سجدہ صاحب کیوں کرنا ہوگا. اس کے اوپر میری ویڈیو ہے, فقہ حنفی کی انجینئرنگ, وہ یہ کہتے ہیں. تو میں نے ثابت کیا ہے, سنن نسائی میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے درمیان والی تشہد بھی پوری پڑھی ہے. وائے حنفی کارڈ امام حنیفہ امام اعظم, ان کی خواہش ہے جی جسے مرضی کہتے رہیں. وہ ان 4 اماموں میں سے اس اعتبار سے بڑا سمجھتے ہیں ان کو. ویسے تو امام مالک اور امام حنیفہ آلموسٹ ایک زمانے کے ہیں, تو چونکہ وہ فوت پہلے ہو گئے تو آپ کو پتا پاکستان میں اور اسلامی دنیا میں جو پہلے فوت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے. تو کیونکہ امام حنیفہ فوت ہوئے 150 ہجری میں, امام مالک 179 میں, اس لیے وہ بڑے ہو گئے, یہ ان سے چھوٹے ہو گئے. اس کے بعد امام شافعی 204 میں, وہ ان سے چھوٹے ہو گئے. احمد بن حنبل 241 میں, وہ ان سے چھوٹے ہو گئے. اور امام بخاری 256 میں, وہ ان سے چھوٹے ہو گئے. حالانکہ ہم سے پوچھیں, ہمارے نزدیک تو امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ کے جس طرح ان بڑے اماموں کی غلطیوں کو صحیح احادیث کی روشنی میں ہائی لائٹ کیا ہے, کئی معاملات میں وہ ان سے بھی بڑے ہیں. چھوٹے اور بڑے کا تعلق وقت کے پہلے یا بعد سے نہیں ہوتا, ورنہ تو جو امام حنیفہ کے زمانے میں اہل البیت کے امام ہیں, امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام, وہ تو ان سے بڑے ہیں نا. کیا امام حنیفہ جرت کریں گے کہ اپنے آپ کو ان سے بڑا کہیں؟ اور خود امام حنیفہ کے جو استاد ہیں امام زید, جن کے وہ زیدی ایک مکتب فکر ہے, وہ سنی کہتے ہیں, شیعہ ہے, شیعہ کہتے ہیں وہ سنی ہے, ہم کہتے ہیں وہ زیدیہ اسی طریقے سے ہیں جیسے سید نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور درود نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے.
اتنا زیادیہ بھی نہ سنی ہوتے ہیں نہ شیعہ. کیوں جی اس طرح ہی ہے جی؟ ہاں جی یہ بھی زیادی ہے نا. قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ نہیں، جب مرضی آپ ختم کریں، بس وہ خراب نہ ہو جائے. یہ دیکھ لیں آپ میڈیکلی، آپ دیکھ لیں کہ وہ ایسی جگہ سٹور ہو. میڈیکلی اگر اچھی آپ کی فریزنگ ہوئی بھی ہے، آپ کئی مہینے تک بھی کھاتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بشرطے کہ بیچ میں بجلی اب چلی گئی، اگر وہ پگھل گیا پھر اس کے اندر کوئی اس طرح کا ڈیکمپوزیشن والا معاملہ نہ شروع ہو جائے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. آپ ایک سال کے لیے بھی سائبیریا میں جا کے ایک دمبا ذبح کر کے پھینک دیں، سال بعد جا کے اٹھا کے پکا لیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگا. کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ دفن ہو سائبیریا میں. کیا نمازیں جمع کرنے پر صرف فرض ادا کیے جائیں گے؟ چاہے جمع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، خالی فرض بھی کافی ہیں. البتہ سنت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام جب نمازوں کو جمع کرتے تھے تو ساتھ والی جو نفلی نماز ہے یعنی سنت موقدہ وہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر کی قلم کاغذ والی حدیث ٹھیک ہے؟ قلم کاغذ والی تو حدیث ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کاغذ اس زمانے میں نہیں تھا. وہ شانے کی ہڈی اور چمڑے کا ذکر ہے، اس کے لیے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 55B دیکھ لیں جی. حدیث ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. حضرت ابوبکر اور حضرت فاطمہ کا ناراض ہونے والا جو قصہ بخاری شریف میں ہے، شیعہ حضرات اس سے حضرت ابوبکر کی غلطی نکالتے ہیں. شیعہ کو صرف یہ جواب دیں کہ اگر یہ غلطی اس لیول کی تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ غلطی پروسیڈ ہونی چاہیے تھی حضرت علی تک بھی. حضرت علی کا 6 مہینے بعد بیعت کر لینا اسی حدیث میں موجود ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایشو آج کی ڈیٹ میں ریزالو ہو چکا ہوا ہے. لہذا اس معاملے کو یہیں پہ ٹھپ کریں، ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. حضور علیہ السلام کے علم غیب پر تفصیل سے آگاہ کریں. جی بڑی تفصیل سے آگاہ کیا ہوا ہے. مسئلہ 6A اور B میں جو رسول اللہ کا علم الغیب نہ مانے وہ کافر ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں دی جائیں. نبی اور غیر نبی میں فرق ہی وہی کا ہے. ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ نبی کو وہ علم غیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتائی ہیں وہ جان بوجھ کے آپ قرآن کی نفی کرتے ہوئے خود سے داخل نہ کریں. جس طرح سورہ الشورى میں ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اے نبی قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات کے بارے میں. ڈیکٹم لیول کا ایمان ہوتا ہے، ہر نبی پیدائش سے لے کے وفات تک ایمان پر ہوتا ہے، لیکن اس کی جو کمپلیشن ہے وہ وحی کے ساتھ ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے وہ ساری چیزیں نہیں پتا تھی جو اعلان نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً وحی کے ذریعے بتائی ہیں. اور جہاں پہ وحی مکمل ہوگی اس کے بعد بھی جو چیزیں نہیں بتائیں، مثلاً ایک چیز کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. قیامت کب آئے گی قرآن میں جگہ جگہ ہے. اے نبی یہ تم سے سوال کرتے ہیں، یہ تو یوں سوال کر رہے ہیں جیسے تم دھاگ لگا کے بیٹھے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا جس کا تم وعدہ دیتے ہو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. اے نبی تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. میں تو صرف ڈر سنانے والا. تو قیامت کے علم کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے سوال کرتے ہیں. مسلم کی تو پہلی حدیث ایمان کے چیپٹر میں یہی ہے، 93 نمبر، 92 تک مقدمہ ہے اور 93 کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے. اس میں جب حضرت جبرائیل کہتے ہیں قیامت کب آئے گی تو نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال پوچھ رہا ہے. یعنی جبرائیل مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا تمہیں پتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ البتہ آپ قیامت کی نشانیاں بیان کر دیں. تو پھر اس میں نبی علیہ السلام قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں. لہذا جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت کی نشانیاں حضور نے بتائی ہیں تو اس سے پتا چلا کہ قیامت کب آئے گی، نہیں، قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا. کچھ احادیث بخاری شریف میں جن سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسے اونٹ کے پیشاب والی حدیث، اس پہ میری ویڈیو دیکھنا. یہ اعتراض کیسے بنتا ہے میرے بھائی؟ ایک اسپیسیفک واقعہ ہے. کیا نبی علیہ السلام نے اس کو ساروں کے اوپر اپلائی کر دیا؟ وہ مرتدین تھے جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. باقی اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جو پالتو جانور ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، ورنہ عرب کے لوگوں کی زندگی گزر نہیں سکتی تھی. ان کی تو پوری زندگی مویشیوں کے ساتھ ہے. بخاری مسلم حدیث ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو. تو بکریوں کے باڑے میں کیا مینگنیاں نہیں ہوں گی؟
کیوں جی آپ تو عرب کے لوگ ہیں, بتائیں نا وہاں پہ پاسبل ہے. ان کا پورا ایندھن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو وہ گوبر ہے اس سے وہ ایندھن کے طور پہ. اگر آپ ان ساری چیزوں کو ناپاک ڈکلیئر کر دیں تو آپ ایک لائف گزار نہیں سکتے. یہ پاک ہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے ناپاک نہیں ہے. پاک کا تو کہیں گے لوگ کھاؤ, بھائی یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی پاک چیز ہے تو وہ آپ کھائیں گے. بھی اب بلغم بھی پاک ہے, پسینہ بھی پاک ہے, تو کیا کچھ چاٹتا ہے اپنا پسینہ؟ بات کرنے والی کرے. یہ اللہ نے آسانی دی ہے کہ پالتو جانور جن کے ساتھ آپ کا رزق ہے سب کچھ جڑا ہوا ہے, ورنہ تو وہ لوگ بیچارے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ لوگ جو اپنی پکچرز پر گانے لگا کر سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں, ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ میرے بھائی یہ ان میں سے اکثر لوگ تو نماز بھی کو نہیں پڑھتے. پہلے ان کو نماز پہ لگا لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بعد میں دیکھی جائیں گی. کتنا عرصہ کریں گے یہ؟ ایک دفعہ ان کی شادی ہو لینے دیں, پھر تک کوئی نہ لگے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اے سارے ٹشنا تو نظر آتا ہے جناب, وال بنائے ہوئے نے, یہ ہوئے ہیں. میرے بھائی پھر تو کنگھی کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کچھ شادی سے پہلے ہے. یہ جتنے آپ کو ٹشن نظر آ رہے ہیں نا ان کے سب کچھ ہے. تو آپ کو اگر کسی کا برا لگتا ہے آپ نیچے کامنٹس کیا کریں گے, پلیز وقت سے پہلے شادی کر لیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں علم کا شہر ہوں, ابوبکر اس کی بنیاد ہے. بالکل جعلی روایت ہے جی. صرف ایک روایت ہے ترمذی میں جو اپنے متن کے اعتبار سے درست ہے, سند میں درست نہیں ہے, کہ میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. لیکن یہ بات اپنے متن میں درست ہے. وہ میں نے بتایا مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں. اما عائشہ سے کوئی آ کے موضوع پہ مسح سے متعلق پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہیں تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے. بیوی عائشہ ہیں اور وقت کس کا زیادہ گزرا ہے؟ علی کا. کیونکہ حضرت عائشہ تو صرف اس سفر میں ساتھ ہوتی تھی نا جس سفر میں نبی علیہ السلام قرآن اندازی جو بخاری مسلم میں آیا کرتے تھے. ہر سفر میں ڈیفرنٹ بیوی ہوتی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر قرہ ام سلمہ کے نام نکلا تھا, وہ ساتھ تھی. اور جس سفر میں سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی منافقین نے, اس میں حضرت عائشہ ساتھ تھی. تو پھر مولا علی نے کہا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات, اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات, 5 نمازوں تک مسح کر سکتے ہیں. کیا ہم کسی بزرگ کے دربار پر صرف فاتحہ کے لیے جا سکتے ہیں؟ بزرگ کے دربار پہ نہ جائیں, قبرستان جائیں. نبی علیہ السلام فرمایا قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بزرگوں کے درباروں کے اوپر تو عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, بے حیائی کا مرکز بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوتا ہے. لاہور والا جو بڑا دربار ہے, کتنی لوگوں کی سٹوریاں آئی ہیں. فاتحہ کوئی چیز نہیں ہے, دعائیں مغفرت کرنی ہو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو زیادہ دربار پہ جانے کا شوق ہے تو جائیں, ایک شرط پہ, وہاں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس بابا جی کو بخش دے, اے اللہ اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے چھپا کے کیے سامنے کیے سارے گناہ معاف کر دے. اور آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہم یہاں پڑھ رہے ہوں گے. نہیں تو صحابہ کرام جب اپنے ساتھیوں کو دفناتے تھے تو دعائے جنازہ نہیں پڑھتے تھے, اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اگر صحابہ کرام اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ان بابوں کے لیے نہیں ہم دعا کریں. جائیں جی مزارات پہ, 8 سے اجازت ہے جی, جائیں, ایک شرط کے ساتھ, ان قبروں میں کھڑے ہو کے اونچی آواز سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس بابے کے اگلے پچھلے چھپا کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے چھوٹے کیے ہوئے بڑے کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر. اے اللہ اس کی قبر میں کیڑے نہ ڈلیں, اے اللہ اس کے اوپر بچھو مسلط نہ ہو, اے اللہ اسے قیامت والے دن آگ پہ نہ تلنا, اے اللہ اس کی چمڑی نہ اترے. ہم وہ جتنی باتیں آپ کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں یہ ساری باتیں بولیں, ٹھیک ہے نا؟ تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جو لڑکے لڑکیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں کیا ان کا لڑکیوں کے لیے بننا سورنا ویاہ ہو لین دے, میں تینوں پوچھ لاں گا تیرا. شادی کے بعد تو میرے بھائی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بندہ گرمیوں میں غسل کرنے کے بعد بغیر استری کے کپڑے پہن لیتا ہے کہ آپ استری ہو جان گے. ہاں, آپ نے ایک دفعہ اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم تو ضرور ہوا مگر اس وقت ماتم کی مانیت کا حکم نہ دیکھیں کہ بعد میں کس آیت میں, وہ تو میں نے بتایا نا احادیث کے اندر موجود ہے نا جی,
یہ آیت میں آیا تھا کہ حضرت حمزہ کی میت کے اوپر ماتم ہوا ہے. اپنی گل تے تہاڈی آیت ہی نہیں, حدیث ہی چاہتے ساڈی بھی پھر حدیثاں لو نا بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. تو حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں ان کی مانند بھی حدیث میں آئی ہوئی ہے. قرآن میں کہاں آیا ہوا ہے ماتم؟ قرآن میں تو ماتم آیا ہی نہیں ہے. یہ حضرت حمزہ پہ جو ماتم ہوا تھا اس کا ذکر احادیث میں ہے, اور ماتم کے حوالے سے بخاری مسلم کی احادیث موجود ہیں. ایون شیعہ کی کتابوں سے بھی مولانا اسحاق صاحب نے وہ احادیث دکھائی ہیں. بلکہ اب تو یہ آدھے ماتم کو تو مفتی اعظم ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے, زنجیر زنی کرنا اور چھریاں مارنا. وہ کہتے ہیں اگر کسی نے زیادہ کرنا ہے تو تھوڑا سا سینہ کو بھی کر لے جس میں اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کرے. اتنا تو وہ بھی مان گئے, باقی ہم نے منوا لیا انشاءاللہ. میں یہ سوال 2 بار پہلے بھی پوچھ چکا ہوں لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. یار میں جواب ہی دے سکتا ہوں, آپ کی تسلی کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے. حضرت فاطمہ علیہ السلام حق ماننے کے لیے دربار گئیں تو خالی لوٹی. کیا یہ واقعہ جو کتابوں میں درج ہے درست ہے؟ جی بخاری مسلم میں موجود ہے, آپ دیکھ لیں. علی بھائی اگر کوئی آپ کو برا بلا گئے تو ہم کیا کریں؟ صبر کریں جی, اور کیا کرنا ہے. ہم نے تو نہیں کہنا کہ آپ ان کے اوپر کوئی قنوت نازلہ پڑھیں. آپ ان سے پوچھ لیا کریں کہ کیوں یار اس کو کہہ رہے ہو, ذرا بتاؤ. میں نے بھی سنا ہے بڑا فلانا ٹنگا ہے, لیکن سنے ہی کوئی بات پتہ ہے. اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا, اور جتنے کلپ آپ کو دکھائے گا وہ کلپ وہ ہوں گے جو لوگوں نے کاٹے ہوئے ہوں گے. کلپ تو وہ ہے یار جو میرے چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے. یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے چینل سے کلپ ریفر کریں, یا تو پھر ہمارے جیسے ایماندار ہوں کہ پوری بات کاٹیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں الیاس قادری صاحب کو میں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں جس میں آپ یہ ادے پور والا واقعہ اس کی مذمت کریں, کیونکہ وہ آپ کا مرید تھا. میری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی. اس سے اگلے دن الیاس قادری صاحب نے وہی ساری باتیں کی جو میں نے اپنی ویڈیو میں کی تھی. اپلوڈ میری ابھی ویڈیو نہیں ہوئی تھی, لیکن میں اتنا ایماندار ہوں کہ وہ چونکہ ویڈیو ان کی مارکیٹ میں آ چکی تھی, میں نے وہ ویڈیو بھی ساتھ جوڑ کے اسے اپلوڈ کیا. حالانکہ میری ویڈیو پہلے ریکارڈ ہوئی تھی, انہوں نے بعد میں کلیریفیکیشن دی. میری ویڈیو پہلے کی ریکارڈ ہو چکی تھی. یہ جو محرم کے اندر اویس قادری نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا اور میں نے اسے کنڈیم کیا, اپلوڈ ہونے سے پہلے ان کی کلیریفیکیشن آ گئی کہ یار یہ میری مجبوری تھی, میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میں نے ایمانداری کی, میں نے ان کی وہ ویڈیو ساتھ لگا دی. ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں, خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. ہمارے بارے میں بھی جب ہمارے مخالفین اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو تھوڑا خوف خدا رکھ لیے کریں کہ ہم نے بات کیا کی ہوئی ہوتی ہے, اس کو کیا بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. علی بھائی اگر پی ٹی وی ہوم کے جیسا چینل بنایا جائے جس میں جو کنٹینٹ ہو فیملی دیکھ سکے, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی بنائے نا, کون منع کر رہا ہے. جیسا کہ عمر سیریز اور دوسری اسلامی ویب سیریز ہیں, بس میں اگر بناؤں تو میں ڈاکومنٹریز کو پریفر کروں گا. البتہ جو سیریز بن چکی ہوئی ہیں, جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں یار وہ تو ان کو تو دیکھنے دینا, اچھی بات ہے, وہ دیکھیں, اپنی اصلاح کریں. علی بھائی میرا زیادہ لوگوں سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. بڑے خوش نصیب ہیں, مطلب اپنے کام سے کام, گھر والوں سے بھی نہیں. بہت اچھی بات ہے, میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. ہاں میرے پاس, میں نے بتایا میری بیوی بھی آ کے بیٹھ دینا تو 2-3-5 منٹ تم برداشت کرتے ہو, پھر میں کہتا ہوں بھائی تمہیں کوئی کام نہیں ہے, مجھے تو کام کرنے دو. انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ انسان جو ہے وہ فضول اپنے وقت کو ضائع کرے. ہاں ویسے آپ اپنی فیملی بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ کریں, لیکن گپ شپ کے وقت میں, پڑھائی کے وقت میں, کام کے وقت میں آ کے گپیں نہیں کرنی. تو یہ تو بڑی اچھی آپ کو اللہ نے کوالٹی دی ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. باقیوں کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے گاؤں میں اس بار قادیانی کو قربانی نہیں کرنے دی گئی, اس بارے میں اپنا موقف دیں. اس بارے میں موقف یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت یہ لوگ اعلانیہ اس طرح قربانی نہیں کر سکتے, اپنی عبادت گاہوں میں مسجد نہیں لکھ سکتے. چونکہ یہ قانون ہے تو پھر قانون کو فالو کرنا چاہیے. باقی اس کی جو فقہی بحث ہے میں اس میں نہیں پڑھتا. لونڈی اور بیوی سے اولاد کی حیثیت ایک جیسی ہوگی؟ جی ایک جیسی ہوتی ہے. لونڈی سے بھی جو اولاد ہے اس کو بھی وراثت ملتی ہے, لیکن اب یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم. کیا کو ایجوکیشن جائز ہے؟ جائز تو نہیں میرے بھائی. اب مجبوراً یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہونا تو چاہیے الگ ہو,
کچھ یونیورسٹیز الگ بھی ہیں لیکن کہیں پہ کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اس میں آپ پھر نظروں کی حفاظت کریں، خواتین کن اسلامی شرائط پر جاب کر سکتی ہیں؟ بس 2 ہی شرائط ہیں، پردے کا اہتمام کریں اور نمبر 2 مکس گیدرنگ نہ ہو۔ وہ تیسری بات تو چھوڑ دیں کہ علیحدہ والی، مکس گیدرنگ سے اجتناب کریں۔ مثلاً عورتیں جاب کریں میڈیکل کی فیلڈ میں، گائناکالوجسٹ بنی ہوئی ہیں، بہت اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، ٹیچنگ کے شعبے میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے جو نچلا مزدور طبقہ ہے اس میں سالن پکانا، روٹی، ہمارے جیلم میں بھی ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے، اس میں ایک سسٹر ہے، بڑی عمر کی ہیں، وہ ہماری تو والدہ سے بھی بڑی عمر کی ہوں گی، وہ کھانا پکاتی ہیں، ان کے بھائی سیل کرتے ہیں اور لوگ وہ گھر کے کھانے کی طرح اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے کئی ایک کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ جوا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرام ہے جی جوا، قرآن میں بالکل واضح حکم کیا جی، حرام ہے بالکل، سورہ المائدہ میں۔ میں جو نیک کام کرتا ہوں، نماز، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، لگتا نہیں ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ جتنی بھی فرائض عبادتیں ہیں جو اعلانیہ ہیں وہ آپ نے اعلانیہ کرنی ہے۔ مثلا ایک بندہ کہ جی مجھے ریاکاری آتی ہے، میں داڑھی نہیں رکھتا، مجھے ریاکاری آتی ہے تو میں فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اور اس کو زائل کرنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی، صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، اس نیک کام کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ریاکاری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے کے لیے دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ تم نے تو خواہش نہیں کی تھی نا اس بات کی۔ اگر کسی مثلا لوگ میرے بارے میں آگے اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہدایت ملی ہے، ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے منہ میں آسمان پہ چڑھ جاتا ہوں؟ نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی وہ پوری کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہوں، اچھا ایک اور بندہ اضافہ ہو گیا میرے نامہ مال میں، ایک اور نیکی لکھی رہی، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ جب غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو حضور نے بھیجا تو فرمایا پہلے انہیں دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو ہم تو یہ پھر دیکھتے ہیں اگر کسی کی توحید ٹھیک نہ ہو تو کیا اس کے باقی اعمال بھی جائے؟ اگر تو توحید اس لیول کی خراب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس شرک کو معاف نہیں کرنے والا، تو ظاہر ہے 0 سے ملٹیپلائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے پہلے عقیدے پہ توجہ دیں، اعمال کو بعد میں دیکھیں۔ قرآن مجید میں ہے، کہا گیا ہے عمل کر کر کے تھک جانے والے، اس کانٹیکسٹ میں عاملۃ الناصبہ، سورۃ الغاشیہ میں آیا ہے بالکل۔ اس سے مراد ہیں یہود و نصارہ کے پریسٹ۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ ذرا تفسیر پڑھیں تو آپ کو وہ حدیث بھی مل جائے گی۔ حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عاملۃ الناصبہ سے مراد یہود و نصارہ کے وہ راہب ہیں جو عبادت میں تو زور دیتے رہے لیکن عقیدوں میں شرک بھی رہا اور رسول اللہ کو پیغمبر کے طور پر نہیں پہچانا، عمل کر کر کے تھک جانے والے۔ اس کو پکڑ کے بریلوی دیوبندیوں پہ لگا دیں، دیوبندی بریلویوں پہ، اور اہل حدیث ان کے اوپر، وہ اجتہاداً دور سے کرالری تو بن سکتی ہے کہ اگر کسی نے سنت کے مطابق عقیدے نہیں رکھے، اعمال نہیں کیے، تو عمل تو کرے گا، اسے ثواب نہیں ملے گا، لیکن اسپیسیفکلی وہی ساری کی ساری وعیدیں اس طرح فٹ کرنا ذرا مشکل ہے۔ آپ دعوت کی، اصلاح کی کوشش کریں۔ لو جی تھوڑا پورے کے پورے تھدا میں مکا چھڑیا جائے، اگرچہ مجھے آج 3.25 گھنٹے ہو گئے، کوئی ایسا بندہ جس نے پہلے پرچی دی تھی اور نہ پڑھی ہو، ہاتھ کھڑا کرے، پرچی دی اور میں نے نہ پڑھی ہو۔ بعد والی پرچی نہیں، وہ ایتھے 2-3 من نظر آ رہی ہیں، اے فیبریکیٹڈ سوال نے، پری پلانڈ نے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان
اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا ان تمام کے حق میں قبول منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ان تمام کو عطا فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو بھی حاضرین کے چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان، خصوصاً انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی، افغانستان کے اندر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔